بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہودیوں کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے تاریخ میں انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور کس طرح سے عیسائیوں کے درمیان پروٹیسٹنٹ مذہب کو پیدا کیا اور پھر کس طرح سے یروشلم میں قتل و غارت کی۔ ناظرین، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو چینل پر نئے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری اسرائیلی نبی ہیں۔ سن 33 عیسوی میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 برس تھی تو تب اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ ناظرین، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، یعنی جنہوں نے ان کو نبی تسلیم کیا، وہ عیسائی کہلائے اور ان کے انکار کرنے والوں کو یہودی کہا گیا۔ یہودی خیال کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا اور ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس بات پر عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا اور وہ مر گئے، جبکہ عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح کا انتقال تو ہوا مگر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ غار میں ان کی لاش رکھ دی گئی تھی اور وہیں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اس طرح سے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان یہ عقیدہ مشترک ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے انہیں سولی پر چڑھایا گیا، پھر وہ زندہ ہوئے اور پھر اس کے بعد انہیں آسمانوں پر اٹھایا گیا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ نہ تو حضرت عیسیٰ کو صلیب دے سکے اور نہ قتل کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اوپر اٹھا لیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا ایک اور بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ ناظرین، اس وقت جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا تو وہ عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ان کی مدت دراز کی ہے، یعنی ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ وہ واحد قوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے زندہ چھوڑ دی۔ پہلی نافرمان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا اسی وقت برسایا۔ ہوا کچھ یوں کہ 70 سن میں یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کی۔ اس وقت روم کا ایک جنرل ٹائٹس تھا۔ اس نے حملہ کر کے یروشلم میں ایک دن میں 1,33,000 یہودیوں کو قتل کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کر کے گرا دیا، اور وہ آج تک گرا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے تمام یہودیوں کو ارض فلسطین سے نکال دیا۔ اس طرح سے یہ لوگ جہاں جگہ ملی جا کر بس گئے۔ ان کے 3 قبیلے بنو کینکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ جا کر مدینہ میں آباد ہو گئے۔ کچھ یورپ، کچھ افریقہ اور کچھ ایشیا میں چلے گئے۔ پھر 70 سن سے لے کر 1917 تک ان کا دور انتشار جاری رہا۔ اس دور انتشار کے چند اہم حصے آپ کے گوش گزار کروں گی۔ اس دور انتشار میں پہلے 300 برس تک حکمران رومی تھے۔ وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ان کا مذہب ایک ہے، ان کا نبی ایک ہے، جبکہ عیسائی اور یہودی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اسی طرح سے رومن یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کو مارتے اور تنگ کرتے تھے، اور یہودی اور عیسائی آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے۔ ایسا 300 برس تک جاری رہا۔ سن 300 عیسوی میں ایک معجزہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا رومن ایمپرر جو تھا وہ عیسائی ہو گیا، اور اس طرح سے ساری سلطنت عیسائی ہو گئی۔ اس طرح سے عیسائیوں کے تو عیش شروع ہو گئے، لیکن یہودیوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو، جنہیں عیسائی اپنا خدا مانتے تھے، انہیں قتل کیا تھا۔ اس لیے انہوں نے یہودیوں پر زندگی تنگ کرنا شروع کر دی۔ شہروں میں ان کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا اور یہودی کے نام کو ایک گالی بنا کر رکھ دیا گیا۔ جیسا کہ ہم مسلمانوں کے لیے خنزیر جو ہے وہ ایک ناپاک جانور ہے، ہم اس کا نام اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتے، اسی طرح سے یہودی کے نام کو گالی بنا کر رکھ دیا گیا، اور یہ دشمنی تو ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کی تھی۔ پھر 571 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہی تھے تو یہ یہودی کفار کو سکھاتے پڑھاتے تھے کہ ان سے یہ سوال کرو، یہ پوچھو، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ پوچھتے تھے کہ بتاؤ ذوالقرنین کون تھے، اصحاب کہف کون تھے،
اور کہاں گئے اور روح کی حقیقت کیا ہے؟ اگر تم نبی ہو تو یہ سب باتیں بتاؤ۔ یہ سب کچھ یہودی قریش سے کرواتے تھے۔ پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا کہ اگر اہل مکہ مدینہ پر حملہ کرتے ہیں تو ہم سب بحیثیت ایک قوم کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ اس معاہدے کو میثاق مدینہ کا نام دیا گیا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح یہودیوں نے خیانت کی، اندر ہی اندر دشمنی اور سازش کی۔ سورہ نساء میں ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی، ان کی طرف سے ہمیشہ خیانتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی، اس لیے وہ بار بار جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے اور قریش کو دعوت دیتے تھے کہ تم حملہ کرو اور ہم اندر ہی اندر خیانت کر کے بغاوت کریں گے اور تم اسلام اور نبی کو ختم کر دینا۔ لیکن جب وہ حملہ کرتے تو یہودی دبک کر بیٹھ جاتے کیونکہ وہ بزدل تھے۔ سورہ حشر میں بیان ہوا ہے کہ کھلے میدان میں لڑنے کی ان کے اندر ہمت ہی نہ تھی۔ ناظرین، یہ فصیلوں کے پیچھے سے لڑتے تھے۔ اس طرح سے سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اکثر اوقات جب یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا تھا۔ انہی یہودیوں کی سازشوں کے نتیجے میں غزوہ احد اور غزوہ بدر جیسی جنگیں ہوئیں۔ اسی کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں یہودی قبیلوں کو ایک ایک کر کے سزا دی۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع مدینے سے نکال دیے گئے، پھر غزوہ احد کے بعد بنو نذیر نکالے گئے اور پھر غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ مدینے سے نکال دیے گئے۔ ناظرین، یہ تو آپ کو بتایا کہ حضور کے زمانے میں ان کے حالات کیا ہوئے اور ان کا رویہ کیسا تھا۔ ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اہل ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین کو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہودیوں کی تاریخ کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا۔ شہر کی فصیل بہت اونچی تھی اور اندر تمام سامان رسد اور پانی موجود تھا، اور وہ دروازے بند کر کے اندر بیٹھ گئے۔ حملے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ پھر ان کے چند علماء فصیل پر آئے اور کہا کہ مسلمانوں، تم قیامت تک بھی یہاں محاصرہ کر کے بیٹھے رہو گے تو یہ شہر فتح نہیں ہوگا۔ ہاں، صرف ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے، مگر ہمیں وہ تمہارے اندر دکھائی نہیں دیتا۔ تو ابو عبیدہ کا دماغ فوراً اس طرف گیا کہ درویش بادشاہ تو مدینے میں بیٹھا ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انہوں نے فوراً مدینہ کی طرف پیغام بھجوایا کہ اے امیر المومنین، اگر آپ بیت المقدس تشریف لے آئیں تو یہ شہر فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ 700 میل کا طویل راستہ تھا۔ اس سفر کو تاریخی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس سارے سفر میں ایک اونٹ اور ایک خادم اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ راستے میں سفر طویل ہونے کی وجہ سے کبھی امیر المومنین اونٹ پر سوار ہو جاتے اور کبھی غلام کو سوار کروا دیتے۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو باری غلام کی تھی۔ غلام نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ سوار ہو جائیے اور میں نکیل پکڑتا ہوں۔ اگر اسی حالت میں بیٹھے ہوئے داخل ہوا شہر کے اندر تو لوگ تو مجھے مار کر برا حال کر دیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں ذرا شرم نہ آئی کہ تم اوپر بیٹھے ہو اور امیر المومنین نکیل پکڑے پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، باری تمہاری ہے، لہٰذا تم بیٹھو۔ اسی حال میں شہر میں داخل ہوئے۔ ابو عبیدہ کی نظر پڑی تو دیکھا کہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جوتا ہاتھ میں اٹھایا ہوا اور اونٹ کی نکیل پکڑے پیدل چلے آ رہے تھے۔ فوراً گئے، سلام کیا اور کہا کہ یہ بڑا مہذب شہر ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حلیہ درست کر لیں، پھر آپ کو ان کے سامنے لے کر جاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، نہ کہ کپڑوں اور دولت کے ذریعے سے۔ پھر ایسے ہی تشریف لے گئے۔ جب یہودیوں نے دیکھا تو اپنی کتابیں کھول لیں اور کہا کہ یہ تو وہی ہیں، ساری نشانیاں موجود ہیں۔ لہٰذا انہوں نے دروازے کھول دیے اور یوں خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر بیت المقدس فتح ہو گیا۔ لیکن حضرت عمر نے ان پر احسان عظیم کیا کہ ان کو شہر کے اندر آنے جانے کی اجازت دے دی، یعنی وہاں سے بے دخل نہ کیا۔ اس سے پہلے ان کو اجازت نہ تھی کہ وہ اپنے مقدس مقامات کی زیارت کرنے کے لیے آ سکیں۔ اس طرح سے 550 سال کے بعد دوبارہ انہیں شہر کے اندر جانے کی اجازت ملی اور یہ اجازت ان کو عیسائیوں نے دلوائی۔
معاہدے میں انہوں نے لکھوایا کہ صرف زیارت کرنے کے لیے آئیں اور واپس چلے جائیں۔ یہ معاہدہ حضرت عمر کی خلافت راشدہ میں ہوا اور پھر اس کے بعد بنو امیہ نے بھی اسی معاہدے پر عمل کیا، اس کے بعد بنو عباس نے کیا اور پھر اس کے بعد ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی کہ یہودی فلسطین میں صرف زائرین کی حیثیت سے آ سکتے ہیں، وہاں آباد نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، اس کے بعد کا دور حضرت عثمان کا ہے۔ اس دور میں یہود نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں ایسا چھرا گھونپا ہے کہ ناظرین بیان کرنا مشکل ہے۔ اسی دور میں ہی انہوں نے اسلام کے اندر فرقہ واریت پیدا کی۔ ناظرین، ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، بہت مفید معلومات آپ کو میں دوں گی، اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت عثمان کے دور میں ایک یہودی جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صف میں داخل ہوا۔ اس نے سارے معاملات کا جائزہ لیا کہ بنی امیہ اور بنو ہاشم میں پرانی چپکلش اور کشاکش ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں ان میں دشمنی کی آگ کو بھڑکا دوں تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ عثمان کون ہے؟ یہ تو بنو امیہ میں سے ہے، جبکہ حق تو بنو ہاشم کا ہے۔ خلافت تو انہی کو ملنی چاہیے تھی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار تو بنو ہاشم ہیں، نہ کہ بنو امیہ۔ پھر یہ بات تمام لوگوں کے اندر پھیلنا شروع ہو گئی۔ یہودیوں نے اپنی ازلی فطرت کی بنا پر حضرت عثمان اور ان کے گورنروں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا اور افواہیں پھیلانا شروع کر دیں، اور ہوشیاری یہ دکھائی کہ کوفہ کے اندر بیٹھ کر کوفہ کے گورنر کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ کبھی شام میں ہونے والی ظلم کی داستانیں سناتے اور کبھی مصر میں لوٹ مار کے قصے سناتے اور کہتے کہ عثمان نے تو بڑا ظلم کر دیا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے حضرت علی کے خلاف بھی فتنہ برپا کیا اور حضرت عثمان کے خلاف فتنہ اٹھایا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ پھر اس کے 5 سال بعد تک مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے، باہمی خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور انہوں نے امت مسلمہ کو وہ زخم لگایا ہے کہ جس میں سے آج تک خون رستا ہے۔ حضرت عثمان کو ماننے والے اور حضرت علی کو ماننے والے 2 فرقوں میں بٹ گئے۔ بعد میں یہ شیعہ اور سنی ہو گئے جو آج تک قائم ہیں۔ یہ فتنہ جگانے والا کون تھا؟ وہی یہودی عبداللہ ابن سبا اور اس کے کرندے جو کہ شیطان کا ساتھی تھا۔ یہ قاری ضرب یہودیوں نے امت مسلمہ کو لگائی، جس کا خمیازہ مسلمان آج تک بھگت رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا دور آیا طارق بن زیاد کا۔ 712 عیسوی میں اسپین پر حملہ کیا۔ اس وقت اسپین عیسائیوں کا گڑھ تھا، کٹر ترین عیسائی اسپین میں مقیم تھے، لہٰذا وہاں یہودیوں پر بہت ظلم کیا جاتا تھا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی دشمنی کی وجہ میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا چکی ہوں۔ لہٰذا یہودیوں نے اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے طارق بن زیاد کی مدد کی، حملہ کرنے کے لیے راستے دکھائے اور کافی رہنمائی کی۔ اس طرح سے ہسپانیہ فتح ہو گیا۔ طارق بن زیاد نے یہودیوں کو اپنا محسن سمجھا، کیونکہ انہوں نے بڑی مدد کی تھی، لہٰذا انہیں بڑے بڑے عہدوں سے نوازا اور اقتدار دے دیا۔ اسی دور میں ان کے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ بنگورین جو کہ ایک اسرائیلی حاکم تھا، یعنی ان کا وزیر اعظم تھا، اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ مسلم اسپین واز دا گولڈن ایرا آف آور ڈایاسپورا۔ وہ ڈایاسپورا جو سن 70 عیسوی میں شروع ہوا اور 1917 عیسوی تک جاری رہا، اس میں سے ہمارا گولڈن ایرا مسلم اسپین تھا۔ یعنی اس نے کہا کہ ہم نے اسی دور میں ہسپانیہ میں بیٹھ کر عیش کی۔ ناظرین، ہسپانیہ میں بیٹھ کر انہی یہودیوں نے عیسائیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، جیسا کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، اور شیعہ اور سنی کی فرقہ واریت پیدا کی تھی۔ اسی طرح سے انہوں نے عیسائیت میں رومن، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم کی۔ یہ کیسے ہوا؟ ناظرین، ہسپانیہ میں یونیورسٹیاں تھیں اور فرانس، جرمنی اور اٹلی کے نوجوان وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، اور اسلام کے نور سے فیضیاب ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہودی علماء کی سازشوں کا شکار بھی ہوتے تھے۔ انہوں نے عیسائیت میں بغاوت پیدا کرنا شروع کر دی۔ اس وقت عیسائیوں میں بادشاہوں کی حیثیت کٹ پتلیوں جیسی تھی۔ اصل حکومت تو پوپ کے ہاتھوں میں ہوتی تھی، وہ جیسے چاہتے تھے کرتے تھے، اور جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دیں اور جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دیں۔ یہودیوں نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ یہ پوپ کس بلا کا نام ہے، وہ بھی تو ہمارے اور آپ کے جیسے انسان ہیں، اصل حیثیت تو کتاب کی ہوتی ہے۔ لازمی تو نہیں کہ پوپ یا پادری ہی کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، آپ یا ہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انہی باتوں کو بڑھا چڑھا کر پوپ کا راج ختم کروا کر عیسائیوں کی توجہ بائبل کی طرف مرکوز کر دی۔ اب بائبل کے اندر زیادہ حصہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ہے،
نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی کی عظمت پروٹیسٹنٹ کے نزدیک مسلم ہو گئی۔ بائبل کے مطابق اصل قوم تو یہودی ہیں اور یہ موسیٰ کے امتی ہیں، اور تورات بھی انہی پر نازل کی گئی۔ ابراہیم کی نسل تو یہودی ہی ہیں، لہٰذا ان کے درمیان جو دشمنی تھی کہ ہمارے خدا کو سولی پر چڑھانے والے یہودی ہیں، اس بات کا ازالہ ہو گیا۔ اس بات کو پروٹیسٹنٹ مذہب نے تسلیم کر لیا۔ وہ تورات کو پڑھنے لگے، اور اس تورات کو جو انہوں نے یعنی ان کے علماء نے خود لکھی تھی، کیونکہ جو اصلی تورات تھی وہ تو جب ہیکل سلیمانی پہلی مرتبہ تباہ ہوا تھا اسی وقت گم ہو گئی تھی۔ اس کے 150 سال کے بعد انہوں نے یادداشتوں کو مرتب کر کے اولڈ ٹیسٹامنٹ لکھی۔ اس کتاب کی تعلیمات میں سراسر ظلم و ستم اور قتل و غارت کی تعلیمات دی گئی ہیں۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب نئی قوم کا اقتدار آتا ہے تو پرانی قوم کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس کتاب کی تعلیمات کو پڑھنے کے نتیجے میں دنیا کے اندر جو بدترین اور خونخوار ترین مذہب جو ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے اختیار کر لی۔ اسی کتاب کی تعلیمات کو پڑھنے کے نتیجے میں پروٹیسٹنٹ مذہب کے پجاریوں نے صلیبی جنگوں کا آغاز کیا۔ پہلی صلیبی جنگوں میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے۔ صرف یروشلم کے اندر ہی اتنا خون بہایا کہ خود ان کے ہی مورخین لکھتے ہیں کہ جب یہ صلیبی اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر یروشلم کی گلیوں میں گھوم رہے تھے تو گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہہ رہی تھی۔ جہاں سے گزرتے تھے سب ختم کر دیتے تھے۔ آبادیوں کی آبادیاں ختم کر دیں۔ اسی طرح یہودی بھی بہت مارے گئے۔ جب فرانس اور جرمنی سے لے کر یہ پروٹیسٹنٹ مذہب کے پجاری آ رہے تھے، یعنی 3000 میل کا سفر طے کر کے آئے تھے، تو کتنے لوگوں کو کچلتے اور مارتے ہوئے آئے تھے۔ اربن ثانی جو کہ ان کا ایک پوپ تھا، اس نے پورے یورپ کے اندر آگ لگا دی تھی اور کہا تھا کہ تم شرم سے ڈوب مرو، تمہارے تمام مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں۔ مسیح جہاں پیدا ہوا اور جہاں اس کو سولی دی گئی وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ایسی آگ لگائی کہ اتنی بربریت دکھائی کہ تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ سب باتیں ان کے اپنے مورخین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ان یہودیوں کی تاریخ۔ انہوں نے ہمیشہ ظلم و بربریت دکھائی، فرقہ واریت پیدا کی اور دنیا کو نفرت کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ یہ ایک ملعون قوم ہے۔ ہر دور میں انہوں نے فتنہ برپا کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔